أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، ابھی کلام پاک کی جس سورہ کریمہ کی قرأت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا ہے، رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اب آگے ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہاں پر سوالی انداز سے اس طرح پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو پھر آگے ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ ویڈیوز میں گیا تھا میرے نزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں تمام ملائکہ جبریل امین کے ساتھ روح زمین پر نازل ہوتے ہیں، ہر معاملے میں سلامتی کا پیغام لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتوں میں شب قدر کی افضلیت و اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حافظ محمد سفیان تاج کی آواز میں آپ قرات سن رہے تھے۔ اب ہم ایک نوجوان نعت پاک پیش کرنے کے لیے نعت خواں حافظ سید مصطفیٰ قادری جانشین سجادہ بارگاہ تقی بابا رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ وہ ابھی آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نعت پاک پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے
زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، چاند تارے بھی ان کے قدموں میں، چاند تارے بھی ان کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے روز آتے روز آتے ہیں روشنی کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، آ گئے قبر میں بچانے کو، آ گئے قبر میں بچانے کو، درد کتنا ہے امتی کے لیے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، لمبے سجدے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو روشنی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نوجوان نعت خواں سے نعت سماعت فرما رہے تھے، یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ایک ایسی شخص جو ندوۃ العلوم سے تعلیم حاصل کر کے مراد مرزا عبد القیوم ندوی صاحب، پریزیڈنٹ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن اورنگ آباد سے ابھی آپ کے سامنے روبرو ہوں گے اور ان سے محو گفتگو ہونے کا ذریعہ موقع ملے گا۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ تمام موجود مہمان، انشاءاللہ میں ابھی کوئی میرے پاس بہت اہم مہمان آئے ہیں پونا وغیرہ سے، جو ہے باہر سے بہت اہم شخص ابھی بس وہ ابھی آئے ہیں، تو انشاءاللہ میں سن رہا ہوں، لیکن میں اب میری گفتگو بعد میں کرتا ہوں، 10-15 منٹ کے بعد۔ اچھی بات ہے۔ سبھی لوگ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے مولانا پونا سے قیوم صاحب بہت بڑے، یہ آپ ہے اور آپ کہ جو ہے لاکھوں فالوورز ہیں۔ لائبریری کا بھی پروگرام جو شروع کیا ہے تاکہ کتب بینی کا جو مشغلہ ہے نوجوانوں میں پروان چڑھ سکے، اور اپنے لیول پر آپ جو تقدو کر رہے ہیں وہ قابل تحسین۔ میں جوائن ہوتا ہوں انشاءاللہ، مطلب میں ہوں سن رہا ہوں، لیکن میں گفتگو اپنے میں کروں گا انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے۔ ہم لوگ سب سن رہے ہیں، ہم لوگ سبھی سن رہے ہیں آپ کی گفتگو کو۔ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری صاحب بھی اس زوم میٹنگ میں آ چکے ہیں؟ اگر وہ آ چکے ہیں تو میں اب ان کو دعوت سخن دینا چاہوں گا، جو خطیب و امام مسجد اسٹیٹ حج ہاؤس کمیٹی کے پاس کے امام ہیں، نامپلی سے تعلق ہے، حیدرآباد سے، ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری۔ مولانا مفتی سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ آپ کی اس میٹنگ میں آپ کے ذریعے خیالات اور
علمی و ادبی کے ساتھ ساتھ اسلامک نقطہ نظر کو پیش کریں۔ ٹیکنیکل وجہ سے وہ بھی ہم سے کنیکٹ ہوں گے کچھ ہی دیر میں۔ میں در صاحب سے کہوں گا کہ وہ تب تک کچھ اپنی بات یا مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں، صدر صاحب۔ فضل الرحمان صاحب، ہمارے مشتاق ملک صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہیں۔ جی بہت بہت ادب تسلیم اور آپ کا تہہ دل سے جو میٹنگ میں استقبال ہے۔ جناب محمد مشتاق ملک صاحب کا بھی، جو پریسیڈنٹ تحریک مسلم شعبان کے ہیں، اور مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری صاحب کے پاس کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ہم سے کنیکٹ یا ربط نہیں ہو سک رہا ہے۔ ابھی کچھ لمحات میں بھی وہ زوم پر آتے۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ رمضان کے تعلق سے، روحانیت کے تعلق سے، نفسیاتی تعلق سے کچھ پہلوؤں کو بیان کرتے چلے، تاکہ وہ یہ جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے وہ فل اپ کر سکے۔ جی فضل الرحمان صاحب، آپ کس سے مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ ابھی ہم ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری صاحب سے ربط اچھا، پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ اگر وہ تکنیکی نہیں ہے تو اگر آپ وہ نہ کہیں تو کسی بھی جو اویلیبل ہیں، تاکہ بیچ میں ٹائم ویسٹ نہ ہو تو ابھی ہمارے عبد القیوم صاحب سے بھی گزارش کی تھی، ان کے ہاں پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں ہم سے ربط میں آئیں گے۔ ہاں میں نے سنا، مگر آپ یہ کر سکتے جو مولانا حسینی صاحب ہیں نا ہمارے حسینی سید، صاحب کے پاس بھی کوئی کچھ اچھا مریدین آئے ہیں، وہ بھی اچھا مصروف تو ہیں، ان سے بھی فون پہ ہاں رابطہ تو کیا جا ٹھیک چکا ہے۔ کیونکہ ہاں ابھی وہ بھی بالکل کچھ دیر میں ہم سے رابطے میں آئیں گے۔ تب اچھا تک تو ہم کیا میں کریں صدر گے؟ صاحب سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ کچھ اپنی باتوں سے اور آپ کے تجربات سے اور اس ماہ مبارک کی تناظر میں کچھ ہمیں آپ سے گفتگو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مہمان محترم جناب مشتاق ملک صاحب، جناب صابر پاشا قادری صاحب، اور تمام مشائخ، علماء اور سامعین، اور خاص کر میرے نوجوان دوستوں، مجھے آج بے حد خوشی ہے کہ آج کے یوم القرآن پر مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے، اس کے نبی پاک کا بڑا احسان ہے۔ آج کے دن اور آج کے رات جو شب قدر کی رات میں سے ایک ہے، تو اس پر ہم کو جو ہے آج اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر احسان ہم کریں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس منور اور مقدس مہینے میں نور کی کتاب یعنی قرآن ہمارے پاس بھیجا، اور نورانی مہینہ یعنی رمضان میں اس کتاب کو آیا، نازل فرمایا، اور ہمارے نبی جو نور علی نور ہیں، ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔
ہم کو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں، جتنا احسان مانیں، بہت کم ہے. اور بجا طور پر ہم کو جو ہے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا ایک ایسا کلام لے کر آیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ہلچل مچا دی. یعنی یہ نور کا جب پیغام غار ہرا سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک آیا، وہی قرآن بن کر ہمارے مسلمانوں کے سینوں میں جاگزین ہوا ہے. یہ بہت شکر اور احسان اور تمانیت کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن ہے، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ مدینہ ہے. رہے ان کے چرچے، رہے ان کی باتیں، رہے میرا دل یادگار مدینہ. میرے دوستو، میرے بزرگوں، قرآن ایک نور ہدایت ہے، ایک بہار ہے. قرآن ہمارے روح کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کی بہار ہے. اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو قرآن شریف ہم کو نازل ہوا ہے، یہ دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. اس قرآن جو ہے ہمارے دلوں میں بہار ہے، ہمارے دلوں میں سرور ہے، تابندہ حیات ہے، ابدی زندگی کا پیغام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی محبت کا اظہار ہے بندوں سے. تو ہم کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک اور اس قرآن کو ہم دلوں میں بسا لیں، آنکھوں میں بسا لیں. یہی ہمارا نصب العین، ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے. اس ماہ مبارک میں ایک نور ہدایت آیا. ہمارے لیے روزہ، زکوٰۃ، نماز، تراویح، تہجد، اعتکاف، قیام اللیل، یہ سب لے کر آیا. یہ ایسے نورانی اسٹرکچر لے کر آیا، ایسا پیغام لے کر آیا، ایسا پروگرام لے کر آیا، ایسا بہترین ٹائم ٹیبل اسٹرکچر لے کر آیا ٹریننگ کے لیے. اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. رہیں تیری باتیں، رہیں تیرے چرچے، یہی رہے دل میں میرے یادگار. تو دوستو، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس بہار جو ایمان کی بہار ہے، قرآن کی بہار ہے، اس کی جانے جانا ہے، وہ ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اب تو آجا غم ہستی کو مٹانے والے، اب تیری یاد ہے تو ہے اور تنہائی ہے. ہم کو غور سے سننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے. قرآن کا اصلی ہیرو، اصلی رہنما، اصلی رہبر، اصلی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جہاں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کو معنی سے سمجھنا ضروری ہے. بغیر معنی کے مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، مقصد حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح جانے جانان ہے، نبی پاک کی صورت مبارکہ پڑھنا ہم پر فرض ہے. ہر دن یہاں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے جو ہے ہیرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیغام کو، ان کی سیرت مبارکہ کو، ان کے مشکلات کو، ان کی جوان مردی کو، ان کو پا مردی کو، ان کے جو ہے جو طاقتور تھے، جو سورما تھے، کیسے کیسوں کو انہوں نے اتنا محبت سے، اتنا پیار سے، اتنی محنت سے ہم سب کو وہ پیغام دیا کہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جنگ خندق میں جب لوگ صحابہ کام کر رہے تھے تو میرا نبی بہت کام کر رہا تھا، بہت محنت کر رہا تھا، اور بڑے بڑے پتھر اپنے کان مبارک پر لے کے خوشی سے یہ گیت گاتا تھا: لا عیشہ الا عیش الاخرہ وانصر الانصار والمہاجرہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ اتنی محنت جاں فشانی کیوں کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ تو زندگی کا تمہید ہے، زندگی کی تمہید ہے، ٹپ آف دا آئس برگ ہے. آخرت کی زندگی ہی صحیح زندگی ہے. لا عیشہ الا عیش الاخرہ، یہ بھی زندگی کوئی ہے یہاں پر مصیبتیں، بیماریاں، موت آتی. آنے والی زندگی کے لیے میں کام کر رہا ہوں.
یہ سن کر صحابہ بہت محنت کرتے تھے، رات دن جاگتے تھے، اسلام کے لیے کام کرتے تھے، نبی کی عشق محبت میں کام کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے حق کریں، ہم ان کی غلامی کا حق ادا کریں، ہم ان کی محبت کا حق ادا کریں، ان کے احسان کا حق ادا کریں۔ تو میرے دوستو، جو رمضان شریف ہے، اس میں اس کا اصل مقصد روزوں کا، تراویح کا، اس سجدوں کا، اس کا سب سے اہم مقصد ہے تزکیۃ القلب والروح۔ یہ ہے کہ ہمارا دل صاف رہے، روح صاف رہے، عقل صاف رہے۔ قرآن شریف میں اس کو اس طرح بتایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے اپنے انا کو، اپنی خودی کو، اپنی ایگو کو، اپنے کبر کو مٹھایا، اپنے نفس کو پاک کیا، تزکیہ کیا، وہی مراد کو پہنچا۔ اور جو اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا، اس کی ٹریننگ نہیں کیا، اور اس کو فواہشات میں مبتلا کیا، وہ نامراد ہو گیا، وہ منزل کو کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے دوستو، اس کا مطلب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کریں، اپنی کاوشیں لگائیں، اپنا ٹائم لگائیں، اپنا انرجی لگائیں۔ اس کا پورے رمضان کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس جو دلوں میں خباثت بیٹھی ہوئی ہے، گندگی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیے کیسے کیسے اخلاق خبیثہ ہیں، کینہ، کپٹ، غیبت، کبریا، ریاکاری، انانیت، خود فریبی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ میرے دوستو، یقین جانیے، میرے نوجوان دوستو، میں آپ لوگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ برے اخلاق کو، غصے کو قابو میں رکھیے، زبان کو قابو میں رکھیے، اپنے حواس کو قابو میں رکھیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھیے۔ یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ جو سینہ ہے، یہ جو ہے مدینہ بنائیے، اور اس سینے سے کینہ وغیرہ دور فرمائیے، اور جو کپٹ ہے، غیبت ہے، ان کم کو چھوڑ کر، اس اخلاق خبیثہ کو چھوڑ کر اخلاق طیبہ اپنے دلوں میں بٹھائیے، جیسے کہ اچھے عادات ہیں، پازیٹیو ہیبٹس ہیں، جیسے پیار، محبت، درگزر، قربانی، فیاضی، رحم دلی کو اپنانا، محبت کو اپنانا، یہی شیوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہوگی، فصل بہار آ بھی گیا اور تم آ نہ سکے، یعنی ہماری زندگی میں رمضان شریف تشریف لائے، ہم کو یاد دلائے، ہم کو جو ہے تیاری کیا حکم دیے، مگر ہماری زندگی موسم بہار لائے، روحانی بہار لائے، پھر بھی ہم اگر توجہ نہ دیں گے تو ہمارا دل ویرانے کا ویرانہ رہے گا۔ خدا نہ کرے کہ ایسی بات ہو۔ ہم اس کے لیے غور سے سوچیں کہ ایک مہینے کے لیے ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، نہ رمضان کی پوجا کرتے ہیں، نہ رمضان مہینے کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹریننگ سیکھ رہے ہیں، وہ ٹریننگ ایک مہینے کی ہے، وہ صرف ہمیں ساری زندگی کے لیے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان جاتے ہی ہمارا خدا بھی جو ہے چلے گا، ہم بھی چلے گئے، ایسا نہ ہو، ورنہ ہمارے لیے ویران رہ جائے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس رمضان میں جو سب سیکھا ہے وہ آگے تک زندگی تمام اسی پر ہم جو ہے اب سیکھیں اور عمل کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج کل کا دور ہے، سیلفش کا دور ہے، انزائٹی کا ہے، فیئر کا ہے، فوبیا کا ہے، ڈپریشن کا ہے۔ اگر ہم کو اس دور میں اس ایسی پریشانیوں سے نکلنا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اسلامی شکل پیدا کرو، پیار محبت پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اقرار قربانی پیدا کرو۔ جو ٹرینڈز ہیں مٹیریلزم کے ہے، پیسے کا ہے، خواہشات نفسانی کا ہے، انانیت کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، ایسے دور میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے احکام خداوندی پر پابندی کر کے ہم دین اور دنیا میں بہت بڑی
فلاح پا سکتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آج کل جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہیں، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ طفل کیا کرے جو گھٹنوں کے بل پڑے۔ تو ہم پر جو تکالیف آتے ہیں یہ خدا کی رحمت ہے۔ ہم کو دل کو، اپنے ضمیر کو، اپنے روح کو سنوارنا ہے اور مسلمانوں میں اتحاد یکجہتی پیدا ہونا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے مین مقصد یہ ہے جو اللہ کے احکام پر پابندی کرے گا اسے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم کو نہ ڈرنے کی بات ہے نہ کچھ غم کرنے کی بات ہے۔ ان باتوں پر میں آپ کو یہی التجا کرتا ہوں کہ آئیے ہم عہد کریں گے، ہم زندگی کو سنواریں گے، زندگی کو بدلیں گے، زندگی کو ٹرانسفر کریں گے، اور ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوگا جہاں پر پامرزی رہے گی، تقویت رہے گی، محبت رہے گی، اتحاد رہے گا، عفو درگزر رہے گا، اور ہم دنیا کے چاہے کیسے بھی مسائل آئیں ہم اس کی پابندی کریں گے اور ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی وفاداری کا حق ادا کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اب بھی آپ یو ایس اے سے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی ان کی جو باتیں، ان کا جو بیان تھا تزکیہ نفس اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر بنے، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی عمل کو بھی دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جامع بنانے کی پہل کرنے کی تحقیق و نصیحت جناب قطب صاحب کر رہے تھے۔ میں ہمارے درمیان ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری مولانا مفتی کی شامل ہیں۔ میں اس سے ان کو مدعو کرنے سے پہلے حافظ سید مصطفیٰ قادری جانشین سجادہ کارگاہ تقیبابا رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ نعت پاک پیش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، آواز آ رہی ہے؟ آپ اب یہ نعت پیش کریں۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر، ہو کرم جو بندے پر، بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر، بندہ پروری ہوگی۔
100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی۔ اور آخری اشعار سماعت کریں۔ نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر بے شک میں روشنی ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں انشاءاللہ تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ ہاں، ابھی ہمارے درمیان جناب مرزا لیڈ فاؤنڈیشن گفتگو کرنے کے لیے ابھی تیار ہیں، حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ میں ان کو دعوت سن دیتا ہوں کہ اس یوم القرآن کے بارے میں، آج کے اہم دن کے بارے میں، اس ماہ مبارک کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں۔ یہ پیش خدمت ہے مرزا عبدالقیوم ندوی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مشتاق ملک صاحب، ماشاءاللہ آپ کو دوبارہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہماری ملاقات جو ہے ہمارے احمد ارشد صاحب کے ایک افطار پارٹی میں ہوئی تھی، دعوت پہ ہوئی تھی، عید ملن پہ ہوئی تھی ملاقات۔ اور تقی صاحب کو شکریہ، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ہے۔ آج کا انتخاب، آج کے دن کا انتخاب ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے۔ اور میں کیونکہ وقت کم ہے تو اس لیے میں اپنی بات شروع کروں گا۔ تمام مہمانوں کو جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے مجھے موقع دیا۔ سورہ اعراف کی 200 آیت نمبر 204 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آج کا جو موضوع ہے اور جس بس سے رکھا گیا ہے، خواتین میں جو سماعت قرآن کا جو سلسلہ تھا ختم ہوا ہے، ختم نہیں بلکہ شروع ہوا ہے۔ ہمارے پاس ختم قرآن نہیں ہوتا ہے بلکہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم قرآن سنتے ہیں، اس میں اس آیت میں 2 لفظ ہے، ایک تو ہے انصات ہے، دوسرا استماع ہے، سننا اور جو ہے چپ رہنا، خاموش رہنا۔ اگر ہم دونوں عمل کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے وقت تو ہم پہ رحم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہے، اگر ہم ان حقوق پر عمل کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گا۔ پہلا تو اس کا حکم یہ ہے کہ قرآن ماننا، نمبر 2 قرآن پڑھنا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 عمل کرنا، نمبر 5 دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن کریم کی یہ 5 چیزیں جو میں سمجھا ہوں، اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، ماننا مطلب کہ ایمان اور اس پہ جو ہے اس کی تعظیم، ہمارا ایمان ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پھر اس کی ہم تعظیم کریں۔ آج پوری دنیا میں تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمان قرآن کریم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ دنیا کسی بھی کتاب کو جو ہے اتنی ادب سے نہیں رکھتا جتنا قرآن کریم رکھتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کیسا بھی ہو، اگر نابینا بھی ہو، اس سے اگر یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم ہے تو اس کو جو ہے اس کے پاس اس سے کوئی عجیب چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے پڑھنا، پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ تلاوت ہے اور ترتیل ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت کلام پاک کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہے جو 3 قرآن شریف ختم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے سماعت قرآن کا،
بلا شبہ یہ یعنی دوسرے تمام مذاہب میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی کتاب مقدس کتاب کو پڑھنے، یاد کرنے، ترجمہ کرنے سب کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں اس کی اجازت نہیں تھی، خواتین کو مذہبی کتابوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام نے قرآن کریم کو جو ہے خواتین کے لیے کھول دیا، ان کے فضائل بتا دیے۔ تو یہ جو خواتین سن رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی کوشش ہے، الحمدللہ آپ نے اورنگ آباد میں بھی کوشش کی ہے۔ نمبر 3 کو سمجھنا سے تذکیر اور تذکر اور تدبر۔ ہم قرآن کو پڑھتے بہت ہیں، یعنی کسی نے کہا کہ دنیا میں مسلمان سب قرآن پڑھتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو کوشش کی ہے، ہمیں امید ہے کہ خواتین میں بھی جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمارے اورنگ آباد شہر میں ایسے کئی حلقے قائم ہیں، بلا شبہ آپ جب کبھی اورنگ آباد آئے تو آپ خواتین سے ملاؤں گا۔ خواتین الحمدللہ ترجمہ کرتی قرآن شریف کا، یعنی آپ ان سے آیت کا جو ہے خلاصہ پوچھ لیجئے تو ماشاء اللہ وہ اس کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ تو خواتین میں محنتیں ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہے۔ نارائن پیٹ تو بہت زرخیز سرزمین ہے، اولیاء کرام کی سرزمین ہے، آپ جیسے نیک لوگ وہاں پر رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا مسکن ہے، ڈاکٹر اپنے تقی صاحب پر ہے۔ تو اگر یہ ان کو فہم قرآن کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہے خود پھر وہ جو ہے قرآن کو جس انداز سے پیش کریں گی، اپنے بچوں کو گودوں میں سنائیں گی، یہ ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ لیکن ہم نے خواتین کو قرآن سننے کے ساتھ اگر ترجمے کی طرف توجہ دلائی تو آج کے زمانے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آج اگر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہے تو قرآن دنیا کے ہر زبان میں موجود ہے، ترجمہ موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ موبائل پہ آپ بولے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اب نہ بھی تو سننے آپ کو آئے گا۔ تو اس پہ توجہ دلانا ہے۔ آج کا میسج پیغام یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو خواتین میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہمارا سلسلہ ہے ڈاکٹر صاحب شروع کیا ہے، کم سے کم پہلے سننے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اب سننے کا اہتمام تو ہو رہا ہے۔ چوتھا ہمارے کہ اس پہ جو ہے عمل کرنا، عملی زندگی میں قرآن کریم کو لانا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ ہمیں طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ مسلمان اس پہ عمل کریں۔ ہمارے کئی گفتگو ہوتی ہے تو قرآن کریم کی سورہ رعد کی جو آیت ہے وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی چیز انسانوں کے فائدے میں ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ قرآن کریم کو جب ہم جو ہے انسانیت کی مطلب اس میں پیغام انسانیت کا، اصل ہم قرآن شریف کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ابھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب ہم قرآن کی ان آیتوں کو پیش کریں گے اس میں کیا پیغام ہے تو انشاءاللہ حضرت خائی مرزا عبدالقیوم ہم ندوی صاحب کسی صاحب کا مسلک کے مہمان، ہو، کسی نے ان چیزوں کو جو کامن ہے، جو ہم اس پہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں لوگ ہم پیش کریں گے۔ استفادہ کرے گا۔ مجھے یہاں پر آپ نے بلایا، مدعو کیا، بولنے اگلے سال جب ہوگا تو کوشش یہ رہے گی کہ ہماری بہنیں خود جو ہے کچھ ترجمہ کرے، کم سے کم ان صورتوں کا ہم ترجمہ عورتوں سے کرا دے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نے اب لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن بتائیے کتنا ترجمہ دے۔ سورہ جو ہے چھوٹی صورتیں ہیں، تو نماز میں جن صورتوں کا ہم جو ہے اکثر پڑھتے ہیں ان کے تراجم میں اگر ہم نے خواتین کو یاد کرا دیے تو نماز میں خوشی خضوع میں رہے گا اور ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم ندوی صاحب، آپ نے جن نکات کا اسلام کی پہلی آیت خرابی آئی تھی تاکہ پڑھو، اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں مرد و خواتین برابر دونوں اس قرآن کی تلاوت کریں اور اس کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم تمام کو اس پہ صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ندوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے درمیان
एक और मुखर्रिर मुदब्बिर तफसीर मौजूद हैं, मैं उनको मदऊ करने जा रहा हूँ। डॉक्टर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी साहब, खतीब व इमाम मस्जिद स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद तेलंगाना से, वो हमारे दरमियान जूम ऑनलाइन पर हैं। मैं उनसे तुरंत इल्तिमास करता हूँ कि वो आपसे महबूब गुफ्तगू हों। मेरी आवाज़ मौलाना मुफ्ती साहब तक पहुँच रही है? मुफ्ती साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। जरा आपका माइक ऑफ है मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदुल खलाइक़ वल बशर अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयि सअः मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहिल आलमीन। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व व नूरिल अबसारी व दियाइहा। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, नूर जहां फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट व नूर जहां लाइब्रेरी नारायणपेट तेलंगाना स्टेट के ज़ेर एहतमाम जलसे यौमुल कुरान व ख़त्म तकमील समाअत कुरान मजीद बराए ख़वातीन का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है। अल्लाह का बड़ा फजल है, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद पढ़ना, समाअत करना और उसका समझना किसी दिन का मोहताज नहीं, हर रोज ही ये अपने कारी के लिए हिदायत का जरिया बनता है। लेकिन माह रमजान मुबारक में और तिलावत कुरान की एक मुनफरिद अहमियत है। कोई शक नहीं है कि माह रमजान और कुरान हकीम का एक गहरा ताल्लुक है। ये दोनों अबद तक एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कुरान मजीद किताब रहमत है जो रमजान यानी माह रहमत में नाजिल हुई है। जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद हुआ है, शहर रमज़ान फीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया है, लोगों के लिए हिदायत बनाकर, हिदायत और हक बात के की रोशन दलीलों के साथ। लिहाजा माह रमजान का तकाजा है कि इसमें कसरत से कुरान पढ़ा जाए और कुरान को सुना जाए। नारायणपेट में हमेशा यहाँ पर ऐसा ही दीनी
محافل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور بالخصوص یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر خود صاحب ہے، مولانا حافظ تقی صاحب ہے، یہ سب حضرات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح دینی ماحول میں رہتے ہیں، اسی طرح بنات اسلام دینی ماحول میں ڈھالا جائے، اور اسی غرض سے اس طرح کے سماعت قرآن اور دیگر جو خواتین پر مشتمل اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ سماعت قرآن ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جملہ 104 جو کتب نازل فرمائے، اور ان میں سے بڑے کتابیں 4 ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن حکیم ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو 3 پاروں یعنی 30 پاروں پر تقسیم کیا گیا ہے، اس لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہیں قرآن مجید میں، تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنا 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا پڑھنا 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عبادت کا خاص مرکز ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ رمضان مبارک میں جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیونکہ ماہ رمضان میں خاص روزوں اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، یا پھر قرآن کو نماز تراویح میں پڑھا جائے، سنا جائے، یا پھر سماعت قرآن ان جیسے جو محافل ہے اس کے ذریعے ہم قرآن کو سماعت کیا جائے، یہ پورے باعث خیر و برکت والے معاملات ہے۔ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کا بیشتر حصہ ہم سے گزر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری پہلی جو تاخیرات ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کی ابتدائی پہلی رات ہے، جس طرح بیشتر جو حصہ جو ہم سے گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق عنایت فرمائی ہے، اور اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے، وہی لوگ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں جو چیز ہمارے لیے فرض کی گئی ہے، اس چیز کو ہم خندہ پیشانی کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جو اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھے، نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رات میں نماز تراویح بھی پڑھتے رہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر
نذران عقیدت بھی پیش کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور مزید ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آخری جو حصہ ہے، جو دوزخ سے نجات والا جو حصہ ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اس کو بہتر انداز میں، جس طریقے سے ہم بیشتر جن ایام کو اس حسن خوبی کے ساتھ ہم نے اہتمام کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز کو فرض کیا ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو رخصت کر چکے ہیں۔ بقیہ جو دن ہمارے درمیان ہے، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسانیاں عطا فرمائے، تاکہ ہم اس میں مزید عبادت میں کوشش کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ تو بہرحال جو حضرات جن سے بیشتر حصہ کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ایسا ہی گزر چکا ہے، انہیں اور مزید جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرما رہے ہیں، ذاتین موقع ہے، اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم جو باقی جو دن ہے، کیونکہ ان میں تاخراتے ہیں، اور تاخراتوں میں جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، ان میں عبادت کی جانے والے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی اضافہ عمل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزارہ مہینوں سے افضل ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ سے دعا کرتے رہیں اور کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہم نے جو دن گزار چکے ہیں اور جو چیز ہم کو نصیب ہو رہے ہیں، ان میں کثرت سے اعمال صالحہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گزارے۔ تو عزیز خواتین اسلام، چونکہ خاتون جو ہوتی ہے، یہ خاتون اسلام اس طرح مرد حضرات نے اسلام کی فروغ کے لیے ہمتن کوششیں کرتے رہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت ساری کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح دختران اسلام نے بھی کوششیں کی ہیں، جس میں ہماری امہات المؤمنین ہے اور ہمارے صحابیات ہے، دیگر صالحات ہے، یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کیا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ خواتین جنہوں نے وقت نکال کر ان جیسے سماعت قرآن میں شریک ہو کر قرآن کو سنا ہے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا اور قرآن کو چھونا، یہ تمام خیر و برکت والے اعمال ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں اجر و حسنات عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں، وہ عطا کردہ چیز ہم قدر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو صحیح الاعضاء بنایا ہے، ان کی قدر کرتے رہیں اور ان کو صحیح معنوں میں خرچ کریں، مقامات پر خرچ کریں۔ روزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ جسم کے چاہیے۔ اور یاد رکھیں ہم جس طرح قرآن کو سنا ہے، قرآن مجید کو جن حفاظ کرام نے سنایا ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور جن خواتین نے ان سماعت قرآن میں حاضر رہ کر قرآن کو سماعت کی ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہے۔ خاص طور پر جس کی نگرانی میں یہ جلسے یوم القرآن منعقد کیا جا رہا ہے، محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد قطب الدین ابو شجاع صاحب، جو ماہر نفسیات ہے،
آل مقیم شکاگو امریکہ میں رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے مہمان ممتاز مقرر شعلہ بیان محترم المقام عزت مآب جناب محمد مشتاق مالک صاحب قبلہ دامن برکاتہ عالی، جو صدر تحریک مسلم شبان و شرعی فیصلے بورڈ ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا سید شاہ احمد حسینی اشرفی صاحب ہے، اور جناب مرزا عبد القیوم ندوی صاحب ہے، اور دیگر جو بھی اس میں حصہ لیے ہیں، وہ سارے حضرات کو اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور آج کے جو اہتمام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اجر و حسنات عطا فرما دے گا۔ آمین۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر آپ نے انعام کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بالکل شکریہ۔ مولانا کی یہ بات تھی، تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ یہ قرآن بلا جھجک پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اور ہمیں خدا کی اس کتاب کی عظمت، حرمت اور اس کو پڑھنا، اس کو چھونا ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ اب بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان جناب محمد مشتاق ملک صاحب، پریزیڈنٹ تحریک مسلم شبان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے یوم القرآن جلسے پر اپنی مبرک اور متبرک باتیں اور اسلام کے تناظر سے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کریں۔ لیجیے، پیش خدمت ہے محمد مشتاق ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں، پہنچ رہی۔ کی آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ آ رہی آ ہے۔ رہی ہے مولانا صاحب، آپ کی آواز ہم تک صافی سے آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ قوت عشق سے
ہر بے پست شک کو بالا کر دے، قوت اس سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اللہ اکبر دہر میں سبحان اللہ۔ اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی بے شک محمد سے وفا تو واہ نے تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بے شک محترم المقام صدر جلسہ عالی جناب ڈاکٹر صاحب، بہرحال ان کا تعارف کیا کراؤں، جس شہر سے ہم لنک ہے نارائن سے، وہ نارائن پیٹ کی عظیم عظیم خطب ہیں، اور نارائن پیٹ کے جو خطب ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی خدمات انہوں نے نارائن پیٹ کے لیے کی، اور بڑی تڑپ نارائن پیٹ کی ترقی اور وہاں پر ایک تبدیلی اور ایک ماحول کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بہرحال رہتی ہے، اور کافی طویل عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دیدار بھی ہوا، اور کچھ سمجھیے کہ نصائح سننے کو بھی ملی۔ اسی طرح ندوی صاحب اورنگ آباد سے ہیں، شرفی صاحب ہیں، اور پھر ہمارے مسجد حج ہاؤس کے امام قادری صاحب بھی بہرحال اس اضلاع میں ہیں، اور پھر حافظ تقی صاحب جو نارائن پیٹ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بہت قریبی لنک ہے، حالانکہ زمانے سے مختلف موقع پہ ان سے بات ہوتی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ آن لائن جو جلسہ ہے بہرحال مبارک ہے، ایسی محفلیں ہونی چاہیے۔ بہرحال قرآن کی عظمت اور قرآن کی تعلیم اور قرآن پر بہت ساری باتیں آئی، میں ایک دو باتیں کرتے ہوئے ایک آیت اور پھر اس آیت کے مفہوم کو موجودہ حالات کے انطباق سے جوڑتا ہوں۔ جیسے سامنے آ گیا۔ ہاں، جیسے آج 20 رمضان المبارک گزری ہے، اور یہ 20 رمضان المبارک تاریخ اسلام کی انتہائی اہم سمجھیے کہ تاریخ ہے۔ آج کے دن فتح مکہ کا بھی دن ہے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کو فتح کیے، اور 360 بتوں سے کعبے کو پاک فرمایا۔ اللہ یعنی اب ہم جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ میں موجود تھے، 8 ہجری، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال پہلے مکے سے مدینے کو ہجرت کیے تھے، اور پھر ہجرت کس حال میں کرے تھے ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابابکر صدیق کے ساتھ آپ رات کی تاریکی میں اپنے مکان سے نکلے، ہجرت ایک طویل واقعہ، اس میں نہیں جاؤں گا۔ رات کی تاریکی میں آپ اپنے مکان سے نکلے، حضرت ابابکر صدیق کو لیے اور سمجھے مدینے کی راہ لی۔ یہاں 100 سرخ اونٹوں کا انعام محمد رسول اللہ کی گرفتاری یا نعوذ باللہ آپ کی شہادت کے لیے متعین ہو گیا۔ تمام قبیلوں کے سردار مل کر متفقہ فیصلہ کرے تھے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیا جائے یا پھر آپ کو سمجھے کہ شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ پر مستقل نہیں چل سکتے تھے، غار ثور میں آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور صدیق اکبر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 3 دن اور 3 رات
غار سور میں اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ سمجھیے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت میں رہے۔ کسی اور صحابی کو یا کسی اور امہات المومنین میں سے بھی کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ مستقل 3 دن 3 رات اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ اللہ اور اللہ یار غار جو ہمارے پاس اصطلاح ہے، یہ یار غار کی اصطلاح یہی صدیق اکبر کے غار کے سمجھے کہ وجہ سے ہے۔ اور یہ مرحلہ ایک ایسے آیا، میں یہیں سے سمجھیے کہ بات لے کر چلنے کی کوشش کروں گا کہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام تھا۔ اللہ کے رسول غار میں دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے تھے، مستقل سفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دشمن تلاش میں تھے چوترا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار میں ہیں، مختلف واقعات ہوئے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے میں ایمان کو ذرا دستک دے رہا ہوں کہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر غار میں ہے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، صدیق اکبر پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی دنیاوی وسائل وہاں موجود نہیں ہے، کوئی حالات نہیں ہے کہ مقابلہ کیا جائے، جو پکڑنے آئے ہیں، جو گرفتار کرنے آئے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، کوئی ایسے وسائل، کوئی حالات نہیں ہے۔ صدیق اکبر غار میں پریشان، ادھر کبھی دیکھ رہے ہیں ادھر کبھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے اطراف ایک معنی میں صدیق اکبر طواف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا، اب آپ کو گرفتار کر کے یہ لوگ لے کر چلے جائیں گے تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکینت سے، انتہائی صمیم قلب کے ساتھ صدیق اکبر کو جواب دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت آتی ہے کہ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ بے شک کوئی حالات نہ ہو، ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ حالات کا ذکر کیا، کوئی حالات نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، کوئی مسائل آپ کے ساتھ نہ ہو، اگر آپ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، باطل شکست کھا جائے گا۔ بے اور شک باطل شکست کھانے ہی کے لیے وقل بے شک جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل شکست کھانے کے لیے ہے، حق بلند ہونے کے لیے۔ حالات سے ڈرنے اور حالات سے گھبرانے، حالات سے پریشان ہونے، مایوس ہونے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خدا کی قسم کوئی دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ بے شک بے شک پھر ایک بات اور کہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور شکست و قوت کی بات ہو رہی ہے، یہی معنی ہے 17 رمضان المبارک کو بدر بھی ہوئی۔ یاد رکھیے کہ رمضان میں 2 اہم واقعات، 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک بدر ہوئی، جو تاریخ اسلام کی پہلی جنگ، محمد رسول اللہ کمانڈر ان چیف، اور پھر اس کے بعد 8 ہجری کو یعنی آج ہی کے دن 20 رمضان المبارک کو مکے کی فتح ہوئی۔ یہ 2 واقعات رمضان المبارک کے، اور جو بدر کی جنگ بھی وہ پہلا رمضان تھا، یعنی جو روزے فرض ہوئے ہیں وہ پہلا سمجھیے کہ سال تھا روزے فرض ہونے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو 2 ہجری کو ہجرت کرنے کے بعد 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ نوجوان بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس آن لائن سے خواتین بھی ہے۔ میں ذرا ہجری کے تعلق سے تھوڑی سی بات سمجھا دوں کہ 13 سال مدنی دور کے ہیں، جس کو نبوی دور کہا جاتا ہے، یعنی اسلامک کیلنڈر میں وہ 13 سال نبوی دور کے آتے ہیں، کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے، مکے سے جو مدینہ ہجرت کیے ہیں، وہاں سے ہمارا اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ تو 2 ہجری یعنی مدینے کو آنے کے بعد پہلا سال سمجھے، دوسرے سال میں بدر ہوئی، اور پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد مکے کی فتح ہوئی۔ تو یہ 2 واقعات بہت اہم ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا
کہ چاہے باطل کتنا ہی طاقتور ہو، آپ نہیں جانتے کہ ابو جہل اس وقت جزیرت العرب کا ٹائیگر لائن کہتے تھے، اس جزیرت العرب کا ٹائیگر تھا، سب سے بڑی قوت اور طاقت والا تھا، اور اگر وہ کسی لشکر کو کمانڈ کر رہا ہے تو لوگ دہشت زدہ ہو جاتے تھے کہ یہ کفاران قریش کا لشکر ہے، یہ قریش کا لشکر ہے، سمجھیے کہ واریئرز، اور ایسے واریئرز جن کا جزیرت العرب میں بڑا نام تھا، اور اس میں ابو جہل سب سے بڑا نام، اور ابو جہل پورے 13 سال مکے کی مخالفت کا جو مومنٹ تھا اس مومنٹ کو لیڈ کیا ابو جہل، یعنی لیڈ کیا مکے کے 13 سال اسلام کی مخالفت، اور مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی، مدینے کو سمجھے مائگریشن کرنا پڑا، اللہ کے رسول کو بھی اپنی جنم بھومی یعنی جو آبا و اجداد کی زمین کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ شہر کو جانا پڑا، مدینہ النبی اس وقت نہیں تھا، یثرب کہا جاتا تھا۔ تو ٹائیگر آف دی سمجھے جزیرت العرب ابو جہل تھا، بہت بڑا تھا، بہت قوت والا، بہت طاقت والا، اسلام کا سب سے بڑا مخالف، تو کتنا ہی بڑا ہو، کتنی ہی بڑی طاقتور شخصیت ہو، چاہے اس کی طاقت کتنی ہو، اللہ نے بدر کے میدان میں بتا دیا کہ تم سورما اور ٹائیگر ہوں گے، لیکن 2 معصوم بچے افرا کے، معاذ اور موز، 9 سال اور 11 سال کے، وہ 2 معصوم بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دی، اللہ اکبر، اللہ 2 معصوم بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ تو بات بتلانا یہ ہے کہ اسلام کی دشمنی میں کتنا ہی طاقتور ترین شخص ہو، اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو اس کی طاقت پوری ختم ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ یہ جو حالات ہے، ان حالات سے نہ مایوس ہونا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ گھبرانا ہے۔ اب آ جائیے سب قرآن پر۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ چھو لے بھی تو اس کا ثواب، جس کو دیکھ لے بھی تو اس کا ثواب، جس کو کھول لے بھی تو اس کا ثواب ہے، جس کو پڑھ لے بھی تو ثواب ہے، اس پر عمل کر لے بھی تو پھر ثواب کا ثواب ہی ثواب۔ تو یہ قرآن یہ کتاب ہے، خالی قرآن اگر رکھا ہوا ہے، میں قرآن کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ نظر کا بھی اجر اللہ مجھے دے گا، وہ نظر کا بھی ثواب اللہ دے گا۔ بلکہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک نابینا شخص قرآن کے جز کو پکڑا ہوا تھا اور ایک ایک کاغذ پلٹا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ اب اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ قرآن سمجھیے کہ مشین کے ذریعے یاد کیا جائے، تو جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے، صرف پلٹا رہا ہے سب پہ۔ حضرت بایزید بستامی رک گئے اور رک کر انہوں نے غور کیا، ٹھہرا، اپنے مصاحبین سے کہا کتنا صحیح قرآن پڑھ رہا، یہ کتنا صحیح قرآن پڑھ رہا۔ اور ایک بات کہوں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، بہت مستند تفسیر علامہ ابن کثیر کی مانی جاتی۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام قرآن پر ایمان کے کنیکشن میں بات بتلا رہا ہوں، اور پھر قرآن ابھی ختم خواتین کیے ہیں، یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے، اور وہ خواتین بھی الٹیمیٹلی بہرحال جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن پر ایمان والی بات بتلا رہا ہوں کہ کیسے ایمان قرآن پر ہونا چاہیے، کیسے یقین قرآن پر ہونا چاہیے۔ اور جنہوں نے یقین کیا وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، ان کے جسموں پر لباس بھی نہیں تھا، ان کے کھانے کو کھانا نہیں تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ وہ قرآن پر یقین رکھے تو قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے جوتوں میں آ کے پڑ گئے، ان کے قدموں میں پڑ گئے، دنیا کی دولت ان کے پاس، اللہ سمجھے کہ ان کے قدموں میں لا کر پھینک دیا۔ تو دین کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قرآن پر ایمان کے کنیکشن میں بات بتلا رہا ہوں کہ قرآن پر کیسے یقین رکھنا چاہیے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، ایک صحابی آ کر اس محفل میں بیٹھ گئے،
اب بیٹھے صحابہ بیٹھے تو آپس میں کوئی چغلیاں نہیں کرتے تھے، صحابہ بیٹھے تو ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے تھے، صحابہ بیٹھے تو کسی کا سمجھے کہ لان تان بھی نہیں کرتے تھے، بات دین کی ہوتی، دین کی ترقی کی ہوتی، دین کو سمجھنے کی ہوتی، دین کو غالب کرنے کی بات ہوتی، کسی کی برائیوں کی بات نہیں ہوتی۔ ہماری محفلیں تو برائیوں سے خالی نہیں، ہماری محفلیں تو تنقیدوں سے خالی نہیں۔ وہ عالم صاحب ایسا بولے، وہ مولانا ایسا بولے، وہ امام صاحب ایسا بولے، وہ انہوں ایسا بولے، وہ اسکالر ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، صرف تنقیدیں ہیں، عمل ہمارے پاس بہت دور ہے۔ تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صحابہ کی وہ محفل میں ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ دوستو ذرا بتاؤ، یہ جو سامنے پتھر دکھ رہا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں قرآن پر ایمان کے کنیکشن، یہ جو سامنے پتھر دکھ رہا ہے، اس پتھر میں اگر کوئی تکلیف داخل ہو جائے تو کیا وہ پتھر اس تکلیف سے نجات حاصل کر لے گا؟ اب ہوا یہ کہ ایک عجیب و غریب منطق کا سوال تھا، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگ گئے کہ یار کیا کوشچن کر رہے ہیں، یہ کیا سوال کر رہے ہیں، وہ پتھر میں تکلیف داخل ہو جائے تو پتھر کیا نجات حاصل کرنے کا، عجیب سوال کر رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد وہ صحابی نے کہا کہ کیا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وحی کے یہ الفاظ نہیں سنے، ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا، کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، تو ہر تکلیف کے بعد جب راحت ہے، یہ اللہ کا اعلان محمد رسول اللہ کے ذریعے سنا دیا گیا، تو خدا کی قسم ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس پتھر میں بھی اگر تکلیف داخل ہو جائے تو وہ پتھر کو بھی راحت مل جائے۔ تو یہ یقین کی منزل قرآن پر، اس طرح سے قرآن پر یقین کیا جاتا تھا، اس طرح سے عمل کیا جاتا تھا۔ آج سمجھیے کہ نہ حدیث پر وہ معیار ہمارا ہے، نہ قرآن پر سمجھیے کہ یقین کا وہ معیار۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، ہم زبان سے تو خوب کہتے ہیں، ہم جان لگا دیں گے، مال لگا دیں گے، یہ لگا دیں گے، وہ لگا دیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا ایمان تو صرف زبانی جمع خرچ کا ایمان، ہم تو اس ایمان پر چل رہے ہیں۔ اور یہ جو سمجھیے کہ لعلکم تتقون والی بات اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے کہی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم روزے رکھ رہے ہو، لیکن جو بنیاد بتائی گئی لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ خالی بھوکے رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیاسے رہنے کے لیے نہیں ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ایمان کی وہ گرمی اور ایمان کی وہ قوت پیدا ہو۔ اور وہ بہت بنیادی چیز ہے تقوی۔ قرآن بار بار کہتا ہے، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اے لوگوں متقی ہو جاؤ، اے لوگوں پکارو مجھے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب میں معاف کر دیا تو تم پاک اور صاف نہلائے ہوئے ہو جاؤ، آؤ تم میری طرف، پہاڑ جیسے گناہ بھی اگر تمہارے ہوں تو تم مجھے پکار لو دل سے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ مجھے پکار لو، آؤ مجھ سے منا لو، آؤ مجھ سے سمجھو کہ سوال کر لو، میں تو بیٹھا ہوں تمہارے کو دینے کے لیے۔ اور تم بھٹکتے پھر رہے ہو، اپنی تکلیفوں کا تذکرہ کسی اور سے کر رہے ہو، آؤ مجھ سے سوال کرو، میں دینے کے لیے تیار۔ اور پہاڑ جیسے گناہ بھی اگر ہو تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، یاد رکھیے اس اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ کے نیچے بھی اگر ایک سیاہ چونٹی رینگ رہی ہے نا، تو میرا رب اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، وہ یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ اور جب وہ یقین کی منزل سے سمجھیے کہ مومن گزرتا ہے،
جب وہ یقین کی منزل سے مومن گزرتا ہے تو پھر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ یقین کی منزل سے مومن گزرے تو اس یقین کی منزل سے جب گزرتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ نظر اٹھاتا ہے تو دنیا کی تقدیر بدل دیتا ہے. وہ یقین کی منزل نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ کی منزلوں سے ابھی ہمارا ایمان گزر رہا. یقین کی منزل کیسے تھی؟ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دل ہے. اور سمجھیے کہ واقعہ سن لیجیے. اللہ کے رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں ہم حقیر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس واقعے کو یاد کر لیں اور ایمان کو بھی تازہ کر لیں. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے. ہجرت سے پہلے کفارہ نے قریش نے فیصلہ کیا کہ سب گھر کو کارڈن آف کر لے، گھیر لے، محمد رسول اللہ کو نکلنے نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، بلا کر کہا کہ علی میرے بستر پر سو جانا، اور جب صبح ہو جائے تو یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں میرے پاس. بہت اہم نقطہ ہے، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ دشمن کا مال ہے، ارے چل کھا جا بھائی، دشمن ہے سارا کھا جا. ایسا نہیں ہے، اللہ حساب لے گا، ہر ذرے کا حساب لے گا. یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ کے قتل کے پورے منصوبے بنا دیے گئے تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول مکے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن حضرت علی کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ علی یہ مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ صبح ہو تو یہ امانتیں ان مکے والوں کو پہنچا دینا، اور پہنچا کر تم میرے پاس آ کر مدینے میں مل لینا. تو امانتیں اگر کسی کی ہیں تو سمجھیے کہ آپ منمانی نہیں چلا سکتے. میرے رسول صادق اور امین سمجھیے کہ صاحب لقب سے نوازا گیا، اور مسلمان بھی صادق اور امین ہونا چاہیے. چلا دے چکری یہ اس کا مال ہے، کھاجا وہ اس کا مال ہے، لپٹ دے وہ دشمن کا مال ہے، یہ فلاں کا مال ہے، انہیں گالی دیا اس کا پیسہ نہیں دوں گا، انہیں ایسا بولا میں اس کو واپس نہیں کروں گا، سب پکڑے جائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم میزان عدل لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ میزان عدل جب لے کر بیٹھے تو ذرے ذرے کا حساب تم سے لیں گے. چاہے ذرہ برابر بھی تم نے نیک عمل کیا تو اس کا اجر دے دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا تو اس کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے. تو میں بات حضرت علی کی حدیث کے کنیکشن میں بات بتلا ہے کہ حدیث پہ عمل کا معیار کیا، رسول اللہ کے ارشادات پر اگر سن لیں تو عمل کا معیار کیا ہو وہ بتا رہا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی ہے. حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی صبح ہو تو یہ سامان یہ امانتیں ہیں واپس کرنا، اور واپس کر کے مجھے آ کے مل لینا. ہجرت کی رات نکل گئی، زمانہ نکل گیا، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے پوچھا کہ علی وہ رات بڑی سخت رات ہوگی جس رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنے بستر پر سنایا، وہ تو موت کی رات تھی، تم تو سوئے نہیں ہوں گے، کرمٹ کرمٹ بدل بدل کر جاگے ہوں گے، کیونکہ دشمن تو تلواریں کھینچا ہوا تھا. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان اور محمد رسول اللہ کے ایک ایک لفظ پر کیا یقین کی منزل ہے اس کو سمجھ لیجئے تو پھر ایمان بھی سمجھ میں آتا. حضرت علی مسکرا دیے. حضرت علی نے کہا کہ پوری زندگی علی کبھی بھی سکون سے نہیں سویا. ہاں، پوری زندگی علی کو کبھی نیند نہیں آئی. ہر وقت ہر لمحہ علی کو یہ خوف رہتا ہے کہ کون سا لمحہ ہے جو موت کا آ کے علی کو پکڑ لے گا. تو علی اطمینان سے کبھی نہیں سویا. لیکن وہ رات جو رات محمد رسول اللہ نے کہی کہ علی تم یہاں سو جاؤ اور صبح ہو تو مال واپس کر دو اور مدینے میں آ کے مجھ سے مل لو. خدا کی قسم علی کو یہ یقین تھا کہ جب تک محمد رسول اللہ کا دیدار نہ ہو جائے، مدینے میں ملاقات نہ ہو جائے، علی کو موت نہیں آ سکتی. تو وہ رات علی اطمینان اور سکون سے سویا.
अली अल्लाह वो रात इत्मीनान और सुकून से सोया और कोई रात नहीं सोया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान अक़दस से कोई बात निकल गई और समझिए कि वो सुन लिए, तो पत्थर की लकीर होती थी। दुनिया कुछ कह ले लेकिन मोहम्मद का कहा कभी गलत नहीं होता। हम बेशक कितने अहादीस सुनते, हम कितने समझिए के साथ बातें सुनते, इस कान से सुनते इस कान से निकाल। तो मेरे भाई ईमान की वो कैफियत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। ऑल ऑफ ए सडन ये चीज पैदा नहीं होगी। बात लंबी हो गई, इख्तिताम पर समझिए कि आता हूं, उन्वान कहीं से कहीं निकल गया कि ऑल ऑफ ए सडन ये चीज पैदा नहीं होती। आहिस्ता से आप एक एक चीज को ट्राई करते रहे, एक एक चीज को फॉलो करते रहे, एक एक चीज एक एक अमल को समझिए के साथ आप सजा कर संवार कर अमल करने की कोशिश करें। आहिस्ता से जिंदगी में भी तब्दीली आती है, जिंदगी में भी चेंज आता है। अगर आप वो न करें, आप ये समझें कि ऑल ऑफ ए सडन में मुत्तकी हो जाऊंगा, कि पूरा तकवा में हासिल कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं। स्लोली तब्दीली आती, स्लोली आपको दीन के लिए मेहनत और कोशिश करना पड़ता है। कुरान पर भी कोशिश करना पड़ता है, अहादीस पर कोशिश करना पड़ता है। और याद रखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाइफ से हटकर कोई और लाइफ नहीं। कुरान ने मोहर लगाया उस लाइफ पर, बात से कह दिया गया कि तुम्हारे लिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अरे तुम्हारे लिए कामयाबी की कुंजी और चाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उस पर हंसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी। तो उस जिंदगी को पकड़ कर चले और अमल की कोशिश करे, आहिस्ता से समझिए अपने ईमान को मजबूत करे। ऑल ऑफ ए सडन ईमान मजबूत नहीं होगा। बहरहाल ये महीना कुरान का महीना है, यह महीना कुरान की लज्जतें हासिल करने का महीना है। कुरान पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं समझिए कि कुरान पढ़िए। 9 दिन अभी बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं। ये 10 दिन को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। रमजान खाली भूखे रह गए, इफ्तार कर लिए, हलीम खा लिए, करोड़ों की हलीम सड़कों पे ठहर के खा लिए। सड़कों पे इफ्तार हो रहा है, इफ्तार बड़ी सजावटों और डेकोरेशन का इफ्तार शुरू हो गया। खुदारा दीन को मजाक मत बनाइए, दीन को समझिए के साथ जाहिरदारी का कोई नमूना दीन को जोड़कर पेश मत कीजिए। डेकोरेशन हो रहा है इफ्तारों, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि सड़कों पे ठहर के उसको डेकोरेशन बरकम्मा के कुंडों के जैसा बना रहे उसको। माफी चाहता हूं कि दीन को समझिए मजाक मत बनाइए। अल्लाह के रसूल ने कहा बाजार में खाना हल्केपन की निशानी, ये नहीं कहा कि मार्केट वाले हैं या फला सियासतदान हैं या फला समझिए दुकान के एसोसिएशन वाले हैं तो सड़कों पे खा लो, बाका उन लोगों दूसरे खाए तो हल्केपन की निशानी, ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाजार में खाना हल्केपन की निशानी। और याद रखिए कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, तो सिविलाइज आप समझिए कि उम्मत है, आप एक सिविलाइज कम्युनिटी बनना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज्यादा अनसिविलाइज कम्युनिटी, बेहंगम कम्युनिटी, हलीम के देगों का हुजूम लगा हुआ मुसलमान, खड़े खड़े खा रहे, बाजू से कुत्ता जा रहा, फकीर आके ठहरा हुआ है, मांगने वाले मांग रहे हैं, कोई देख रहा है कि साहब काश मेरे जेब में भी पैसा होता तो मैं हलीम खाता, उसकी एक आह तुमको बर्बाद करने के लिए काफी। तो बहरहाल समझिए कि अपने आप को सुधारे। इस्लाम जाहिरदारी का नाम नहीं, अमल का नाम है। अमल की कुव्वत पैदा कीजिए, खिलाइए मिस्किनों को, गरीबों को जरूर खिलाइए, लेकिन तमाशा मत कीजिए। दीन के नाम पर तमाशे से अल्लाह ने रोका। और इसराफ की अल्लाह तबारक ताला ने समझे कहा कि इसराफ करने वाला शैतान का भाई, इख्वानुश शयातीन। तो ये इसराफ है, डेकोरेशन कर रहे मेवों का, बुट्टियां ला के फूलों के बड़े बड़े वो शैंडलर्स लगा रहे सड़कों पे, और फिर इफ्तार खड़े खड़े करता, नमाज पढ़ रहा ना कुछ पढ़ रहा यार, इधर की फिर डर बोला गाड़ी स्टार्ट करा चले। नमाज भी मोहल्ले की वो करीब की मस्जिद में
آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی نماز فرض بمشکل ادا ہوتی، سنت نفل چھوڑ دو، کھانے کو بھاگتے، جیسا کھانا بھاگ جا رہا اڑ کے، منوسلوا آیا پھر اللہ میں کھینچ لیں گا، سمجھ رہے کھانا تو رہے گا نا. تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، یہ چیزوں سے پرہیز کریں. یاد رکھیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے منع کی ہے اس سے رک جاؤ. اور دنیا یقیناً بہت حسین ہے، دنیا میں بہت حسن ہے، بہت مزہ ہے، لیکن اس دنیا سے زیادہ حسین چیز اللہ نے فرمایا جنت ہے، جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، اتنی حسین ہے جنت. دنیا میں تو انسان تجوریوں میں رکھتا ہے ہیرے جواہرات، اللہ فرماتا ہے کہ تو اگر دنیا میں رک گیا، میرے مطابق زندگی گزارا، تو ہیرے جواہرات کا محل تیرے کو دوں گا. آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ہیرے جواہرات کے محل ملیں گے؟ تو دنیا بہت حسین ہے، لیکن اس سے زیادہ حسین اللہ کی جنت. تو وہ آلاف سڈن نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، مشقت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا. تو آپ کو سمجھیے کہ آپ جب محمد رسول اللہ کی امتی ہیں تو بے خوف ہو کر جیے، نمبر ایک. پھر اسلام پر ڈٹے رہیے. دنیا ڈاکہ مارنا چاہ رہی ہے آپ کے دین پر، آپ کی شریعت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے مساجد کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے دین کو بدلا جا رہا ہے، طلاق کے سسٹم کو، خلا کے سسٹم کو، بہرحال آپ کے ٹوٹل پرسنل لا آئلی قوانین کو چینج کیا جا رہا ہے. اتراکھنڈ میں قانون آ گیا. تو یہ کہ لوگ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے دین پر، تو جب آپ کے مال پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو آپ بچانے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کو بچانے کی کوشش کیجیے. اور اس کو بچانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے زمین پر خون گرایا، محمد رسول اللہ کا خون اس زمین پر گرا اس دین کو بچانے کے لیے. صحابہ کرام شہید ہوئے، بیوی بچوں کو، جائیدادوں کو داؤ پہ لگایا اس دین کو بچانے کے لیے. ابھی تو اتنا کچھ نہیں کرنا، صرف تھوڑا بیدار ہو کے جدوجہد کر لینا اور دین پر سختی سے عمل کر لینا، تو سمجھیے انشاءاللہ دین بچے گا. اللہ تبارک تعالیٰ شب قدر ہم کو نصیب فرما دے، شب قدر آمین کی نعمتوں سے ہمیں بہرور فرما دے، ہماری آمین لغزشوں کو آمین اللہ رب العزت دور فرما دے، جنت کے ہمارے فیصلے فرما دے. اس آمین رمضان کو سمجھیے ہمارے آمین بخشش کے فیصلے آمین آمین اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی بخشش کے فیصلے فرما دے، امت کے لیے سمجھیے کہ ایک نئی زندگی، ایک نئی سمجھیے کہ روح پیدا فرما دے. بالخصوص آمین فلسطینی مجاہدین کو اللہ نصرت عطا فرما، اللہ ان کو میں آمین استقامت، جس طرح سے انہوں نے استقامت عطا کی ہے، اے اللہ ان کو مزید استقامت پیدا فرما، دنیا کو ان کی آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ محمد مشتاق ملک صاحب، صدر تحریک شبان. آپ کا نور، آپ کا بہت بیان خوب. دل کو پسیجنے والا تھا، ایمان کی حرارت سے بہرمند کرنے والا تھا. اللہ بے ہم شک. تمام کو ان کلمات کو سننے کے بعد، مولانا کی بیان کو سننے کے بعد اور ایمانی حرارت ہم سب میں، ہم تمام میں جو اجاگر ہو، اور خدا کی آمین کتاب کے ساتھ ساتھ حدیث اور حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو عمل زندگی کا ہماری زندگی میں عمل ہو. اسی طرح سے ہم اور فضائل رمضان سے بہرمند ہوتے رہے. میں اب جناب مولانا فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس سے پہلے دعا کریں. مولانا فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین. معزز مہمانان و سامعین، سب سے پہلے
تو ڈاکٹر قطب الدین صاحب ماہر نفسیات امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک موقع نہیں بلکہ کئی ایسے کاموں کو نارائن پیٹ کی سرزمین پر انجام دیا ہے جس سے مخلوق خدا کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کی اس کاوش کو ہمیشہ قبول فرمائیں۔ معزز سامعین اور تمام ہی منتظمین جو اس پروگرام کا انعقاد کرنے میں جس بھی طرح سے تعاون کیے ہیں، ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تمام نے ایک بہترین کام کو انجام دیا، اور خصوصی طور پر یوں تو مرد حضرات کے لیے اللہ رب العزت کے گھر بنے ہوئے ہیں جس کو ہم مساجد کہتے ہیں، جہاں پر مرد حضرات جا کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو کیا کرتے ہیں، مگر خواتین کے لیے یہ جو نظم مسلسل 3 سے 4 سال سے سلسلہ وار چلتا ہوا آ رہا ہے کہ سماعت قرآن کے طور پر خواتین کے لیے رکھا جا رہا ہے، اور کئی خواتین اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں اور اس سماعت قرآن میں شریک ہو کر وہ نیکیوں کو اپنی جھولیوں میں ڈالنے والی بن رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے واقعی طور پر ہم کوئی جب خیر والا عمل شروع کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے والے کو ہی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو شروع کرتا ہے آخری حد تک اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس کی شروعات ڈاکٹر قطب الدین صاحب ماہر نفسیات امریکہ اور نارائن پیٹ کی سرزمین سے حافظ محمد تقی صاحب نے اس کی شروعات کو کیا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تا زندگی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اس سے قبل کئی علماء نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کے مقام، اور جو ماہ رمضان کو پا کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اپناتا ہے اس کا جو مقام ہوتا ہے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عنوان کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا سماعت قرآن کی تکمیل پر، فیضان قرآن کا عنوان بنا کر اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، تو قرآن کے تعلق سے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کو کیا گیا، اور ابھی مشتاق ملک صاحب نے اور مولانا مفتی صابر پاشا صاحب نے امام اجہود حیدرآباد نے بڑی ہی اچھی گفتگو کی، اور کئی ایسی چیزیں جو ہمارے علم میں اضافہ کرنے والی ہیں اپنی گفتگو میں ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے اصلاح کے لیے جن اعمال کو اپنانے سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنی زندگی میں انقلاب کو پیدا کر سکتا ہے، ان تمام ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی تاریخ مبارکہ 20 رمضان المبارک اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ 20 رمضان المبارک کو شہادت مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ مولا عنہ بھی ہے، اور فتح مکہ کا موقع بھی ہے، تو اسی مناسبت سے بھی گفتگو کو کیا گیا۔ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، عنوان تو ایک رکھا گیا تھا مگر فائدہ انیک ہمیں ملا ہے کہ مختلف گفتگو کو ہمیں سننے میں آئے، رمضان کے فضائل کو بھی ہم نے سنا، اور روزہ رکھنے سے جو فائدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے اس کے تعلق سے بھی سنا، اور قرآن کا اعزاز، قرآن کا مقام کیا ہے، اور قرآن کو پڑھنے پر اللہ کی بارگاہ سے بندے کو کن انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے، تمام چیزوں کے تعلق سے بھی ہم نے سماعت کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا اہم موقع ہے، اور یہ موقع ہمارے درمیان میں آیا ہے انہی حضرات کی بدولت، ڈاکٹر قطب الدین صاحب اور حافظ محمد تقی صاحب۔
تو میں ان کا پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا اعلیٰ اور اہم کام کیا ہے، جس سے کئی لوگوں کو کئی طرح کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور علم میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیونکہ وقت بھی رات بھی کافی ہو چکی ہے، تو اب یہاں پر مجھے مدعو کیا گیا تھا، تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا اور مجھے دعا کے لیے کہا گیا، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم آمین أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت آمين. ربنا وتعاليت وتكرمت وتقدست يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا آمین مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، ولا دعاء إلا استجبته، إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمین۔ اے بڑی آن آمین بڑی شرف مالک و مولا، اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے مالک و مولا، مولا ہم تمام ہی گنہگار بندے مولا تیری بارگاہ میں دست ہوا ہے مولا، ہم تمام کے مولا تمام کے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کو قبول فرما مولا۔ مولا تو رحم کرنے والا ہے مولا، ہم گنہگاروں پر رحم فرما مولا، تو کرم کرنے والا ہے مولا، ہم گنہگاروں پر کرم فرما مولا۔ مولا تو نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ماہ رمضان المبارک کی بہاروں کو پھر سے ہماری زندگی میں لایا ہے مولا، یہ تیرا کرم ہے مولا۔ تیری بارگاہ میں ہم مولا سجدہ شکر کو بجا لاتے ہیں مولا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا کہ تو نے ہم گنہگاروں کو پھر ایک موقع دیا ہے مولا۔ اے مولا کائنات، جس طرح سے مولا تو نے ہمیں ماہ رمضان پھر سے عطا کیا مولا، اسی طرح سے ماہ رمضان کے مکمل انوار و برکات سے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا۔ اے مولا کائنات، ہم تمام گنہگاروں کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کے ساتھ خیر کا کرم کا معاملہ فرما مولا۔ خصوصاً مولا یہ جو آج مجلس کو سجایا گیا ہے مولا، قرآن کے نام پر مولا اس مجلس کو سجایا گیا ہے مولا، اس کے جو سجانے والے ہیں مولا، ان سجانے والوں کو مولا اس کا بہترین صلہ عطا کر مولا۔ اے مولا کائنات، قرآن کے صدقے میں مولا ان کی زندگیوں میں برکتوں کو پیدا فرما مولا، ان کی زندگیوں سے پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دے مولا، ہر بیماری سے ان کی حفاظت فرما مولا، ان کے تمام تر جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا کر مولا۔ تمام مسلمانوں کو مولا اتحاد و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، تمام مسلمانوں میں محبت آمين. کو پیدا فرما مولا۔ اے مولا کائنات، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے مولا، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا، جو مصیبت زدہ ہے مولا ان کی مصیبتوں کو ان سے ختم کر دے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کر مولا۔ ظالم حکمراں سے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، ظالم آمین حکمراں سے حفاظت فرما مولا۔ مولا آمین کافرین کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، جہاں کہیں بھی آمین مسلمان مولا خستہ حالی کا شکار ہے مولا، اے مولا کائنات ان کی حالت میں مولا سدھار کو پیدا کر مولا، جو مولا بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں مولا ان کی زندگیوں میں سکون کو پیدا فرما مولا۔ خصوصاً مولا فلسطین میں مولا جس طرح کا مولا آمین بربریت کا مولا فلسطین کے مسلمان شکار ہو چکے ہیں مولا، اے مولا کائنات مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا۔ اے مولا کائنات، رزق کے لیے پریشان ہے مولا ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرما مولا۔ اے مولا کائنات، وہاں جو ظلم ہو رہا ہے مولا وہاں کے ظلم کو ان سے مٹا دے مولا، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے مولا، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے مولا۔ مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے مولا کائنات، جو جہادی بنے ہوئے ہیں مولا ان کی مدد فرما مولا۔ اے مولا کائنات، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے مولا اپنے ملائکہ کی جماعت کو فلسطین کی سرزمین پر مولا اتار مولا۔ اے مولا کائنات، ہر طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر مولا، ہر طرح سے آمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر مولا۔ مولا ہم آمین مال کے ذریعے نہ صحیح مولا مگر دعا کے ذریعے مولا
مولا. اے مولا کائنات ان کے لیے مدد مانگ رہے ہیں مولا, ہمارے اعمال کو نہ دیکھ مولا. ماہ رمضان میں تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا, تیرے حبیب کا نام لے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا. ہماری حیثیتیں نہیں ہے مولا کہ تجھ سے مانگ سکے مولا, مگر تو تیرے حبیب کو بہت چاہنے والا ہے مولا. تیرے حبیب کا تجھ کو واسطہ دیتے ہیں مولا. اپنے حبیب کے آمین صدقے میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا. فلسطین کے آمین مسلمانوں کے ساتھ خیر کا کرم کا معاملہ فرما مولا. اے مولا کائنات ہم تمام کے گھروں میں خصوصی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما مولا. بلاؤں کو دور کر مولا, بلاؤں کو دور فرما مولا. مولا خصوصی آمین طور پر مولا ڈاکٹر قطب الدین صاحب مولا, جو خدمت خلق کے مولا بہت سے کاموں کو وہ انجام دے رہے ہیں مولا, ان کے تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا. اسی طرح سے مولا ستا زندگی مولا ان کو خدمت کرنے والا بنا مولا, ان کی عمر کو دراز فرما مولا. اے مولا کائنات خصوصی طور پر مولا ان کے والدین محترمہ مولا جو تیری بارگاہ میں آ چکی ہیں مولا, ان کے والدین محترمہ کی کامل مغفرت فرما مولا. ان کی قبر کو مولا نور سے بھر دے مولا, ان کی قبر کو حد نظر کشادہ کر دے مولا. ان کے بدیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مولا. ان کو اپنی قبر میں تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا سایہ نصیب فرما مولا. ان کے تمام تر نیک اعمال کو مولا قبول فرما مولا, ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرما مولا. اے مولا کائنات جو منتظمین مولا اس پروگرام کو سجانے میں انتظام کیے ہیں مولا, ان کے ساتھ خیر کا کرم کا معاملہ فرما مولا. ہماری اس دعا کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں قبول و مقبول فرما. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. آمین ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں اس السلام. سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا, اور اس موقع پر عوام الناس کی خدمت کا ہمیں اس پروگرام کے ذریعے موقع عطا فرمایا. میں ساتھ آمین ہی آج کے اس آن لائن پروگرام میں موجود سبھی علماء کرام, مشائخین, نظام, حفاظ و دیگر اولیاء اور طلباء و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کی. بالخصوص جناب مشتاق ملک صاحب, ڈاکٹر صابر پاشا صاحب اور دیگر حضرات کا, اور خصوصی طور پر محترم ڈاکٹر قطب الدین صاحب امریکہ کا, جن کے تعاون سے نارائن پیٹ کی سرزمین پر خدمت خلق کے اعلیٰ فلاحی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ اور بھی جاری رہ سکے. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فاروق بن صاحب سے بھی ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ پروگرام اختتام کو پہنچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. When I was writing my first Hello World program, I realized I can make a computer work according to what I want. I can't make a maybe human do that, but I can make a computer do that. If I learn more of it, maybe I can use it to have an impact on other people's life as well. तब फाइनल क्लैरिटी आई कि गूगल हो गया या कोई भी बड़ी कंपनी वो क्यों इन चीज़ों पे इतना एम्फेसाइज करती हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सिस्टम डिज़ाइन स्किल्स से ही आप ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो स्केलेबल हो, फॉल्ट टॉलरेंट हो और जो मिलियंस ऑफ लाइव्स इम्पैक्ट कर सके. स्केलर ज्वाइन करने के बाद मेरी ड्रीम कंपनीज की मैंने एक लिस्ट बनाई थी. मुझे लगे कि मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ. इवन बिफोर कि मेरा स्केलर कोर्स खत्म होता मुझे जीटा का ऑफर आ चुका था. Hello guys, so I'm quite excited to start the NLP series, that is Natural Language Processing for Machine Learning.
In this video, we are going to see the entire roadmap, like how you should go ahead and prepare for natural language processing. And NLP is an amazing domain, amazing tech part with respect to machine learning or deep learning. A lot of research is basically happening in natural language processing itself. So let me go ahead and let me just share my screen, and let me go ahead and let me explain about the roadmap, like how you should basically go ahead with the preparation. So to begin with, till now, probably if you know machine learning, okay, so in machine learning you have actually seen, right, we solve two different kind of problems. One is supervised, that is supervised, and the other one that we basically solve is something called as unsupervised machine learning. Now, in most of the supervised machine learning use cases, where we specifically solve two different kind of problem statements like classification and regression, right? In all this problem statement, right, what we have seen is that, let's say if we have some specific set of features like F1, F2, F3, F4, like this, it can be any number of features. These features are usually called as independent features, right? So if I probably talk about this, these are my input features, or I can also say this as my independent features. Independent features, right? And similarly, I also have my output feature, which is my dependent feature, right? Which is my dependent feature. So what is our aim in a supervised machine learning model is that with respect to these features, we obviously will be having a lot of data points. In the output, it can be a classification problem or a regression problem. And over here, I may have continuous values, or I may have classified points like ones and zeros. It can be binary, it can be multi-class. Okay. So let's say if I have this kind of data points over here, what is our main aim? We usually create a model. Okay. We usually create a model and we train the model with this data, right? So we basically create a model and we train this particular model with this specific data set, right? With this specific data set, then our model will be able to make, or it will be capable to make some predictions whenever I give this kind of input data. Now in machine learning specifically, if I talk about these features, right? Now F1 can be a continuous features, F2 can basically be a categorical features, and it can also be different types of features over here. And during this particular scenario, let's say that some of our features are completely made up of text. Let's say one basic example that I really want to give is about spam classification. Let's say this is my example over here, spam classification. Now in spam classification, what all features we may have? We may have, let's say, my main aim is to basically detect whether an email that comes to me is a spam or not spam. Okay, so let's say that this is a classification problem that I really want to solve. Now in this scenario, some of the features that I may have, one feature is that I may have something called as email subject. Okay, I may have the next feature as email body, and my output feature is basically whether this mail is spam or ham. Ham basically means not spam. So let's say over here, I'll give you one example. Let's say the email subject is like billionaire. So here you can see that it is a completely a text, right? Email body, it can be like you won a lottery of, okay, I'm just giving you an example. You won a lottery of $1 billion. And I think you get this kind of emails, right? Now, obviously, when you get this email, in real world scenario, we will be classifying these particular points, and this will basically be a spam. So I'll put a category as 1, or I can also put it as spam itself. Now, here, one thing that you can notice over here is that whenever in our input features, we have a continuous variable and we have a categorical variables, and obviously we have different techniques to convert this categorical variables into continuous values, right? There are techniques like one-hot encoding, there are techniques like target encoding, ordinal encoding, all those techniques are there, which we basically do it in feature engineering. But let's say that if my entire data is a text or a sentence like this, right? In this particular scenario, I will definitely, it will not be that easy for a model to understand, right?
Obviously, because the model cannot understand human language, right? Right now I've written in English, tomorrow it can be in Chinese, day after tomorrow it can be in some other languages. So model is not directly capable of understanding this particular text. So what should we do in this particular scenario? So we have techniques where we can convert this all text into some meaningful vectors. Now what are vectors? Vectors are just like numbers only, but understand those vectors represent some meaningful information with respect to this particular text. Okay. And whenever your input data is in form of text or sentences, we basically use something called as natural language processing, so that we'll be able to process this particular data and we'll be able to make the model understand to solve use cases like spam classification, right? So this is the entire context behind NLP. And why it is so much popular? Because nowadays you see a lot of examples. Alexa, right? I think many people use Alexa. Many people use Google Home, right? Many people use some automated device, like let's say the AC is running, right? And you say, hey, switch off the AC, switch on the AC. How that particular machine is able to understand that? It is all because of natural language processing. Google is extensively doing some amazing research with respect to NLP, and they're coming up with some amazing things. Yes, we will be learning both with respect to machine learning, and as we go, we'd also try to learn with respect to deep learning. But just try to understand, in this video, we are going to understand the roadmap, like how we should go ahead and prepare with respect to the NLP. So again, I'm going to write the roadmap of NLP. Okay. And again, we are also going to use different libraries. I will just going to draw a pyramid kind of structure, and we will go in the bottom to top approach. Okay. So let's go ahead and let's try to understand what should be the roadmap of NLP. Initially to begin with, I'm just going to create a small block. Okay. To begin with, this first block is basically, initially you need to know one programming language. So let's say that I am going to probably go ahead with Python programming language. Super important, right? With the help of Python or programming language, we'll obviously be able to solve a lot of use cases of NLP. But when I go to step 1, so this is basically the step 1. The step 1 is nothing but it is basically called as text pre-processing. And this text pre-processing initially will start with some basic things. Like whenever we have this kind of text data, what are the text pre-processing things we need to do? How we can basically clean that particular text data? All those things will basically come in text pre-processing. Okay. The techniques that we are probably going to apply in this is like tokenization. Tokenization is a concept wherein you convert a paragraph into a sentence into a words, different things. We are also going to learn techniques like lemmatization. We are going to learn techniques like stemming. We are also going to introduce to words like something called as stop words. All these things will basically become covering in the text pre-processing part 1. So this is basically the step 1. Okay. So I'm just going to write this as step 1. Super important. And initially we'll be starting with this. Okay. And again, the entire detailed syllabus, obviously I'm going to make video by video to make you understand each and everything. But on the 1,000 feet overview, I'm just giving you this. There are a lot of topics inside this which we really need to be familiar with. Now coming to the second one. Okay. So the second one, we basically say it as text pre-processing step 2. Okay. So again, this is also a text pre-processing technique, but we try to increase the complexity of it, and it tries to solve more problems. So here in the text pre-processing 2, here we focus on converting the text data into vectors. So here I'm just going to write it down. This is my step 2. Here I'll write, or I can basically write text pre-processing part 2. Here we are going to learn topics like bag of words, okay, TF-IDF. We're also going to learn things like unigrams, bigrams. There are a lot of concepts like this which we are going to cover it. Again, this is again a text pre-processing technique, but again understand what is the main aim. The main aim is basically to convert, or let me just write like this, step 1 and step 2. Instead of writing like this, I will just write it in a simpler way.
Okay, so here we are basically focusing on cleaning the text, right? Cleaning the input. In this particular step, we are trying to focus on converting our input text to vectors. And this is a super important step, because this vector should be able to make sure that the context of the statement should be able to get captured, right? So at the end of the day, in NLP, with whatever techniques right now it is there, like transformers, BERTs are there, which is quite advanced techniques. If we are able to convert this input text into some meaningful vectors, you will be able to solve those particular use cases in a better manner, right? So this is basically the second step, where we focus on converting the input text into vectors. Still, there are more advanced techniques of text pre-processing, which I will go with the third step. And here we focus on, here I'm just going to write it as text pre-processing with respect to part 3. Okay, and here what all things we basically focus on? We use more advanced techniques, which is like word to vec, average word to vec. And this is also a technique to convert the input text into vectors. Now you may be thinking, Krish, in the second step also you have written the same thing. In the third step also you have written same thing. Yes, guys, understand, as we go from this second step to the third step, this conversion of the input text to vectors, it is better than the approach that we basically use in BOW, that is bag of words, TF-IDFs, unigram, bigrams, right? But as a learner, we really need to know all these particular steps, right? Now, over here, we focus more on techniques like word to vec and average word to vec. Here, the word to vec and average word to vec is again a kind of a deep learning technique, but we will try to learn this and we'll try to understand how it basically happens. Okay. Now, coming to the next step that we focus on, right? If we continue understanding the entire roadmap, here we also focus on understanding RNN, LSTM RNN, GRU, okay, GRU RNN. Now again, guys, this is a deep learning technique which is basically used for handling or solving text related use cases like spam classification, text summarization, and many more things. So again, over here, these are some neural networks you should be familiar with in the roadmap before basically when we enter into the deep learning part. This is super important to understand. And again, as I said, this is a part of deep learning technique. Okay. But since I'm writing about the roadmap, I really need to mention about all those things. Now coming to the next one, there is also a technique which is called as word embedding. Okay, so this is also an amazing way to convert input text into vectors. Internally, if I talk about, so this particular text pre-processing, it also uses techniques like word embedding. Okay, so this is also a technique, but this technique is basically called as word embeddings. And word embeddings internally uses some amount of word to vec, but we can train our own word embedding techniques. Okay. So again, this is a technique of converting input text into vectors. Now, similarly, we have techniques like transformers and BERTs also. So coming to the next one, this is basically transformer. Again, this is an advanced technique. I just really wanted to mention all these things to you so that you will be able to understand. BERT. So if you really want to become a pro, you really need to go with this particular pattern and try to complete till BERT and try to see the application of that. But as we go up from bottom to top, the accuracy of the model keeps on increasing because, and remember one more thing, the size of the model also increases, right? Whichever machine learning models or deep learning models that you are probably trying to create to solve the NLP use cases, it will keep on increasing as you go towards transformer and BERT. Now, initially, as I said, we are going to learn with respect to NLP, with respect to machine learning, NLP for machine learning. So what all things we are going to focus on? We are going to focus on these 3 things first. And when we'll start deep learning, we will probably focus on this 3. Okay. So here, I'm just going to write this. Important thing is that all these 3 steps will be the part of machine learning. And now when I say machine learning, we will be
using libraries like NLTK, and there are also libraries like Spacey, which will actually help us to perform all the tasks which is available over here in the bottom 3, right? But we'll focus on one library that is called as NLTK. So suppose if you know NLTK, I think learning Spacey is also very much easy. In the case of deep learning, we will usually go with libraries like TensorFlow or PyTorch. So both libraries are quite amazing with respect to this. As you know, TensorFlow is now an open source, PyTorch is an open source. TensorFlow has been created by Google, PyTorch has been created by Facebook, right? But at the end of the day, what is the main aim? Your input data is in the form of text data, and you basically have to perform some amazing kind of text pre-processing where you convert the input text data into vectors, and you are able to solve amazing use cases of NLP using both machine learning and deep learning. And this is a brief idea about the entire roadmap, like how we are going to prepare. What does spring mean to me? It means light, newness, freshness, excitement. Hello guys, so we are going to continue the discussion with respect to NLP. And in this video, we are going to discuss about some of the amazing use cases. And these use cases, we use it every day in our day-to-day activities, right? So let me go ahead and let me share my screen. And let me talk about every use cases. One by one, we'll be discussing about it. And this will give you a clear idea about what is natural language processing. Now here I've opened my Gmail tab. Now in this specific Gmail, you'll be able to see that, let's say that I really want to write some email, right? So I'll say, hello, Krish. Okay. And let's say I made a spelling mistake. Okay. I wanted to clarify. So I have actually written a wrong spelling. So here you can see that automatically the spelling has been corrected, right? And this is all because of NLP. And in this also we can, like suppose if we receive an email from someone, right? We can also write an automated email from them. So that basically means it will basically tell us that what kind of text it will auto generate, and it will give it for us, and we can actually send it. So I wanted to clarify about the data science, and let's say I'll write course. Okay. Now let's see what it basically gives. It can also give you a suggestion like this, and now you can basically select the course, right? So this is also one amazing use cases, and we use it every day. Now let's say I go to my LinkedIn. So here Rudra Pratap Singh is one of my student, and automatically we can see that 2 tags automated replies there in the LinkedIn itself. And this is also an amazing application from NLP, so that if you really want to just provide this any of this particular 2 tag, you can just click it and you can reply back. So in short is saving you a lot of time. Now similarly, if I go with respect to one more application, that is Google Translate, and I hope everybody uses this. Let's say that I just go ahead and write one language. I'll just say, how are you, right? And I probably want to convert this into Arabic. Okay, so it looks something like this with this specific language. Suppose if I really want to convert this into Hindi, so then you can basically say that automatically the text is coming like kya hal hai, right? In Hindi we basically say kya hal hai for how are you. So this is also happening because of NLP. Amazing application. And we use this, and in most of the websites also, right? And let's say in LinkedIn, if somebody is posting in some different language, below only you'll get an option of something called as C translation. So once you click that particular thing, and automatically it gets converted to English. Not only that, guys, let's say that I'm just going to go ahead and search for Krish Naik. So Krish Naik is my name. I'm a YouTuber. I'm also a co-founder of iNeuron.ai. But here, if I probably go and select on images, now here you can see that it is already been able to detect my image, and it is in turn converting that text into images. It is understanding the text, and it is basically thinking that okay, it knows that it is talking about myself, and based on the web, right, it is being able to capture all the images that is available in the web. So this is also an amazing thing. And probably if I go ahead and select videos, here also you'll be able to see all the videos of in my YouTube channel, or probably in all the other public platform that I have.
which is being accessible via web. So this is an also amazing example, text to image, text to video, and a lot of research is also currently going on with respect to different companies. There is an amazing company which is called as Hugging Face, and Hugging Face have actually created an amazing models and solutions for solving question answering. It has basically question answering models, some summarization, text classification, translation, right? All these particular use cases are there, and you can see that how many different kind of models it has. Like for question answering, right, it has 2380 models. Summarization, it has 588 models. For text classification, it has this much models, right? And here you can see that how many companies are basically using this: Google AI, Intel, SpinBridge, Microsoft, Grammarly, right? All these things are basically using this. And again, this is an amazing application of NLP itself, because all these applications are, in short, taking the text data only and performing different kind of tasks on top of it. So one more amazing thing that I really want to show you as an application with respect to Alexa and Google Assistant. I have some of the Alexa Home configured over here. I can control my ACs and lights. But with respect to Google Assistant, a simple application, I can go and open it. So here I have my Google Assistant. Now here you can see that. Hey Google, do I have any doctor appointments tomorrow? Sorry, I can't find anything on your calendar that matches that. So now here you can see that already it is being able to retrieve from my calendar, and it is able to see whether I have a doctor appointment or not tomorrow. So this way, it is really easifying all the task with respect to most of the critical things, right, that we do in our day-to-day activities. So we use extensively NLP a lot in our day-to-day activities, and this is what we are going to learn in this specific course, how we can build this kind of models, what kind of text pre-processing actually happens. You'll get a crux idea behind it, how these applications also works. Hello guys, so we are going to continue the discussion with respect to natural language processing. In this video, we are going to cover some of the basic terminologies that is required in NLP. You really need to understand these terminologies, because I'm going to repeat these terminologies again and again when we are discussing the other topics. So the topics that is going to get covered in this video is about corpus, documents, vocabulary, words. You really need to know all these topics, what exactly it is, with some basic examples. Now, usually, whenever we get a paragraph is usually called as a corpus. Okay. With respect to documents, whenever you have any kind of sentences, you really need to understand that these sentences are also usually called as documents. What about vocabulary? Vocabulary is nothing but all the unique words that are present in this paragraph. That is basically called as vocabulary. Usually we have a dictionary, right? We usually say that what is the vocabulary in that particular dictionary? All the unique words are the count of all the unique words, or all the unique words that is present in the dictionary. It is called as vocabulary. And with respect to the words, all the words that are present in a corpus, that we will basically define all those separately as a specific words itself. So these are the basic terminologies that you really need to understand. As said, in this video, we are going to discuss about something called as tokenization. And tokenization is a very important step whenever we try to solve any kind of use cases with respect to NLP. Now, what exactly is tokenization, right? So let's say that I have a paragraph. I write over here that my name is Krish. My name is Krish. Okay. And I have an interest in teaching. I have an interest in teaching machine learning, NLP, and deep learning, and DL.